زیادہ تر تو یہی تھا نا کہ جب چین پہ پابندیاں لگیں تو انہوں نے کمبوڈیا، ویتنام وغیرہ میں، اور جیسے ایپل ہے اس نے آئی فون جو ہے وہ انڈیا میں بنانے شروع کر دیے۔ پاکستان جو ہے بہت جلد امریکہ کا فیس ہو سکتا ہے فار نیو انویسٹمنٹ۔ لیکن سر آپ کو نہیں لگتا جنگ کے بعد سے تھوڑا زیادہ یہ نیوز میں چیزیں آنی، ہائی لائٹ ہونی زیادہ شروع ہو گئی ہیں انڈیا کے بارے میں؟ نریندر مودی اپنے عوام کی بے پناہ اکثریت کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ انہوں نے حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کو فیصلہ کن شکست دی ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، پاکستان اور یو ایس کی ٹریڈ ڈیل یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی خبر تو ہے، اچھی ہے یا بری ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ ٹرمپ کا اچانک سے پاکستان کی طرف کیوں جھکاؤ بڑھ گیا، اور انڈیا کے خلاف اور مودی کے خلاف وہ اتنا کیوں ہو گیا؟ ایک وقت تھا کہ صرف انڈیا کی باتیں ہوتی تھیں یو ایس کے ساتھ، اب اچانک سے پاکستان بھی گیم میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے آخر فیوچر کیا ہے پاکستان اور یو ایس ریلیشن شپ کے لیے؟ اور انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں تو رائیولری تو ہمیشہ سے ہی ہے، لیکن کیا اس کے بعد بھی ان کے ریلیشن میں مزید پرابلم آ سکتی ہے یو ایس کے سپورٹ کی وجہ سے؟ یہ تو ہم نصرت صاحب سے پوچھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ آخر چاہتا کیا ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ ٹرمپ وعلیکم کا تو پتہ السلام۔ ہی ہے آپ کو، بیٹھے نہیں، بٹھائے۔ ٹرمپ جو ہے نہیں وہ اس کا بڑا، دیکھیے وہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار باشد، ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ دیوانہ اپنے جو مفادات ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے کچھ بھی کر بارے میں سکتا ہے۔ وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ہاں آنے والی مصنوعات پر ڈیوٹی لگانی تھی، اس میں وہ کامیاب رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ہاں کی ملٹی نیشنل کے لیے یہ بات بہت مشکل ترین بنا رہا ہے کہ وہ کہیں اور، مطلب کہ پاکستان جیسے غریب ملک میں، ہم تو خیر ابھی بہت دور ہیں اس گیم میں، زیادہ تر تو یہی تھا نا کہ جب چین پہ پابندیاں لگیں تو انہوں نے کمبوڈیا، ویتنام وغیرہ میں، اور جیسے ایپل ہے اس نے آئی فون جو ہے وہ انڈیا میں بنانے شروع کر دیے۔ پھر چھوڑ بھی دیا، نہیں، ابھی بھی 20% دنیا ادھر میں جا رہا جو ہے۔ ہیں وہ انڈیا میں ہی بنتے ہیں، تو اس پہ وہ ٹیرف وغیرہ جو ہے وہ لگا رہا ہے بہت زیادہ۔ تو اس معاملے میں تو میرا نہیں خیال کہ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے کلاسیکل جو اکنامکس کو سمجھتے ہیں اور امریکہ کی روایت کو ذہن میں رکھتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی وجہ سے امریکن اکانومی کا پٹھا بیٹھ جائے گا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک تو ایسا تو جب نہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، امریکن اکانومی میں ایسی کوئی ہلچل نہیں مچی ہے جس کی لوگ توقع باندھ رہے تھے۔ تو اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے زیادہ انٹرسٹ کی بات یہ ہے کہ اس کا، آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جی اچانک، میرا خیال ہے کہ اچانک نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ٹرمپ کے کچھ قریبی سرمایہ دار وہ یہ پاکستان کے بارے میں کچھ معلومات وغیرہ اکٹھی کر رہے تھے۔ سر مطلب پہلے سے ہی بلڈ اپ ہو رہا تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آیا، صاف بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اوت سنبھالتے ہی اس سال کی جنوری کی 30 تاریخ کو یہاں پر اس کا وہ ایک نمائندہ آیا تھا، غالباً جیفری، وہ جو بندہ ہے
وہ یہاں رہا تھا پاکستان میں، وہ شخص جو ہے وہ ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کا کلاس فیلو ہے، واٹن یونیورسٹی سے، اور یہ پینسلوینیا میں یہ لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ پینسلوینیا یونیورسٹی کے کالج میں یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، بزنس پارٹنرز بھی ہیں۔ اب وہ شخص آئی وش کہ آئی نیو کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ مجھ سے یہ بات کرنا چاہتی ہیں تو میں اس کا نام، لیکن بہت آسانی سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ 30 جنوری کو جو امریکن آیا تھا اس نے یہاں پر محدود چند صحافیوں سے ملاقات کی تھی، اور ان صحافیوں کو اس نے اطلاع دی تھی کہ پاکستان جو ہے بہت جلد امریکہ کا فیس ہو سکتا ہے فار نیو انویسٹمنٹس کے لیے پاک انڈیا پاک یو ایس ایک پیج پہ آ سکتا ہے، نہیں دنیا کے لیے، کہ جی امریکی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح کسی ملک کی تقدیر بدل دے سکتی ہے۔ اور اس وقت ان محدود چند لوگوں سے اس نے جو گفتگو کی تھی اس میں اس نے جن سیکٹرز کا حوالہ دیا تھا کہ جس میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے امریکن بھاری بھرکم، تو اس نے آئل کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ جو بندہ آیا تھا بہتر یہ ہوتا کہ اس کی ذرا وسیع تر تعداد میں صحافیوں سے گفتگو کروائی جاتی، وہ اس سے سوال جواب کرتے، اور ہم اس بات کی ذرا تفصیلات اور کوئی اس سے کریدی جاتی۔ تو عرض میرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچانک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ٹرمپ اوتھ لیتا ہے اور اس کے چند ہی روز بعد اس کے بیٹے کا قریب ترین ساتھی اور کئی حوالے سے بزنس پارٹنر جو ہے وہ پاکستان آتا ہے، اور وہ پاکستان آ کے مختلف لوگوں سے ملتا ہے اور صحافیوں کے ایک گروہ سے گفتگو کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی یہ چیزیں اس ٹائپ کی کچھ چیزوں کے بارے میں چھان بین ہو رہی ہے۔ لیکن سر آپ کو نہیں لگتا جنگ کے بعد سے تھوڑا زیادہ یہ نیوز میں چیزیں آنی ہائی لائٹ ہونی زیادہ شروع ہو گئی ہیں؟ انڈیا کے بارے میں ٹرمپ بالکل ہی اس کے خلاف ہو گئے۔ دو چیزوں کو آپ گڑبڑ مت کیجیے۔ نہیں سر، میں جنگ سے ریلیٹ نہیں کر رہی اس چیز کو۔ ایک ہے پاکستان، اور پاکستان میں امریکہ کی کچھ سیکٹرز میں سرمایہ کاری۔ 30 جنوری کو تو پاک بھارت جنگ کے دور پرے تک امکانات نہیں تھے نا کہیں۔ اب دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے کہ غالباً مودی سے جو امریکہ کی تعلقات کی جو توقعات تھیں، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یار جب میرا پچھلا دور تھا یعنی کہ ٹرمپ کا، تو اس وقت میرے اور مودی کے تعلقات جو ہیں وہ بہت گہرے تھے، اور اب جب میں دوبارہ برسر اقتدار آؤں گا تو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اور بہتر ہو جائیں گے۔ یہی سر میں کہنا چاہ رہی تھی۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ اس کو پہلی مایوسی یہ ہوئی، بھارت جو ہے جواہر لال نہرو کے زمانے سے ہی اپنے ہاں اس نے اپنی اکانومی کو ایکسپورٹ ڈریون رکھا ہے، اور غیر ملکی اشیاء کی درآمد کو وہ مشکل سے مشکل تر بناتے رہے ہیں۔ اس روایت کو، نہرو کی بنائی ہوئی روایت کو توڑنے کی مثال کے طور پر سچی بات ہے، جب میں پہلی مرتبہ دلی گیا 1984 میں، تو میں دلی کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے یہ محسوس کرتا تھا کہ میں تو بہت غریب ملک میں آ گیا ہوں، کیونکہ وہاں پہ صرف ایک گاڑی مجھے ہر جگہ وہ چلتی نظر آتی تھی، مورس، جو ہمارے یہاں
ٹیکسیوں کی صورت استعمال ہوتی تھی. تو میں یہ کہتا تھا یار یہ کیسا اتنا بڑا ملک ہے اور یہاں پہ کم وقتوں کے پاس گاڑیاں بھی ڈھنگ کی گاڑی نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں وہ ٹوٹا شیوٹا لاش فش کرتی گھومتی تھی. اینی وے اس روایت کو تھوڑا سا منموہن سنگھ نے توڑا، لیکن منموہن سنگھ کی جانب سے اس روایت کو توڑنے کے باوجود ہم لوگوں کو جو ہے یعنی تجارتی نقطہ نظر سے نیشنلزم پایا جاتا ہے. وہ ایکسپورٹ پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، امپورٹ پہ بالکل نہیں کرتے. اس کا دوسرا تجربہ مجھے ذاتی طور پر اس طرح بھی ہے کہ نظر بظاہر مشرف صاحب کے زمانے میں بھارت نے پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا جو ہے وہ سٹیٹس دے رکھا تھا. تو ابھی چند دن قبل اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک تو ان کے ٹیرف بہت زیادہ ہیں، اور ٹیرف کے علاوہ بھی یہ نان مانیٹری گند بھی بہت ڈالتے ہیں. تو ہمارے ہاں ان دنوں آج بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہوا کرتے تھے، جو اب بھی ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب، ایک نئی روایت چلی تھی. ان کو آل انڈیا کانگریس کی صدر نے بحیثیت پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر کی حیثیت میں بلوایا تھا، انوائٹ کیا تھا. تو وہ اپنے ساتھ مجھے بھی لے گئے تھے، اور نسیم زہرا بھی ہماری بڑی مشہور صحافی گئی تھی. تو وہاں پہ ان کے دورے کے دوران بار بار ان سے سب سے زیادہ ملنے والے جو لوگ تھے وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، اور وہ اس بات پر بہت زور دے رہے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ پاکستان ہمارے ساتھ تجارت بڑھائیں. تو ہمارے جو کچھ لوگ یہاں سے گئے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی کیسے پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن ہونے کے باوجود کچھ جب ہم چیزیں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک چیز ہوتی ہے میتھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میتھی تو ہمارے ہاں بھی بہت ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کہلاتی ہے کمپٹیٹیو ایج. تو کمپٹیٹیو ایج جو ہے وہ یہ ہے کہ جی لوگ قصور کی میتھی کھانا چاہتے ہیں. کسوری میتھی. تو اگر آپ ہمیں میتھی دے رہے ہیں تو وہ قصوری ہونی چاہیے. تو قصور کے علاوہ کہیں اور کی میتھی جو ہے وہ اچھا آپ نے ویسے میتھی کو ڈکلیئر کر رکھا ہے کہ جی آپ امپورٹ کر لیں، لیکن جب وہ کسٹم وغیرہ پہ جاتی ہے اور ڈیوٹی کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کو اوتھینٹک بنانا ہوگا کہ یہ میتھی جو ہے وہ قصور سے ہے. تو یہ وہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے یہ نان مانیٹری گند ہے کہ آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی امریکہ کے ساتھ ان معاملات میں بہت کچھ کر رہے ہوں گے. لیکن جو بہت زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہے ٹرمپ کے لیے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جی اب روس کو اس نے غالباً 1 ہفتہ دیا ہے کہ بھئی تم یوکرین کے ساتھ بات چیت کرو، ورنہ وہ پھر وہاں جا کے سیز فائر کروائیں گے. تو روس کے اوپر بائیڈن انتظامیہ کے دور سے ان کے تیل پر پابندیاں لگ چکی ہیں. امریکہ اپنی تیل اور گیس جو ہے وہ دنیا بھر میں بیچنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس نے وسیع پیمانے پر کہا ہے کہ جی ایکسپلوریشن کریں. اور یہ اب روس، خاص طور پر جرمنی، وہ تو پائپ لائن کے ذریعے روس سے گیس خرید رہا تھا. ظاہر جو انہیں سستی پڑتی ہے، قریب ہے، بالکل ایسے جیسے ہم ایران سے لیں. تو بھارت نے جب یہ پابندیاں لگی ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھارت میں 2 ریفائنریز ہیں. ایک ریفائنری جو ہے وہ روس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، ایک ان کے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. وہاں پہ انہوں نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ تیل جو کھلے سمندر میں روس سے یورپ جا رہا تھا، تو جب یہ پابندیوں کا اعلان ہوا تو وہ انڈیا آ گیا.
انڈیا میں انہوں نے اس کو آف لوڈ کر کے ریفائن کیا، اور ریفائن کر کے اس ریفائن آئل کو اور اس میں سے ڈیزل نکال کر اس کو میڈ ان انڈیا بنا کر یورپ بھیجتے رہے۔ تو امریکہ کا جو مقصد تھا کہ روس کے تیل کے لیے عالمی مارکیٹ کو ڈینائی کر کے روس کو اگر مجبور کیا جائے کہ وہ یوکرین کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آئے، تو وہ تو سبٹاج ہو گیا۔ تو بنیادی غصہ میری دانست میں جو ٹرمپ کو ہے وہ یہ ہے کہ یار تم مجھے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ وہ اپنا سارا جو اس نے لکھا بھی ہے فوجی سامان ان سے خرید رہا ہے، اور فوجی سامان کے سلسلے میں وہ حالانکہ کافی اب انہوں نے بڑے بڑے آرڈرز دیے ہیں امریکہ کو، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ان کی تسلی نہیں ہو رہی۔ اب بنیادی جو انحصار ہے وہ روس کے اسلحے پر ہی کر رہا ہے۔ تو اس موقع پر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مودی کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، مودی پر دباؤ ڈال کر زیادہ سے زیادہ ٹرمپ جو ہے کنسیشنز لینا چاہے گا، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ بھارت کا جو کارپوریٹ انڈسٹری ہے وہ بھی چونکہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ڈریون ہے، تو وہ اس کے بارے میں بہت اپسیٹ ہوگی۔ تو اگر مودی نے کنسیشنز نہ دیے جو کہ ٹرمپ دے رہا ہے، تو وہ اس کے لیے سیاسی طور پر بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور سر ایک انٹرنیشنلی بھی انڈیا انڈرمائن ہو ہی جائے گا، ہو ہی رہا ہے کافی تیزی سے۔ جی ہاں، اس میں تو ایک سب سے بڑی بات یہ ابھی جو بھارت جنگ ہوئی ہے ہماری 87 گھنٹوں کی، اس میں نریندر مودی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے عوام کی بے پناہ اکثریت کو، یہ موصوف بہت اچھے اسپیکر ہیں، بہت کنونسنگ، بہت پاپولسٹ تقریر کرتے ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن ابھی جیسے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان بھارت کی جنگ کے بارے میں بھارتی پارلیمان میں بحث ہوئی۔ ہماری پارلیمان اس معاملے میں اچھی ہے، وہ ایسی بحث نہیں کرتی، نہ سوالات اٹھاتی ہے، ہم لوگ زیادہ بہتر لوگ ہیں، لیکن وہاں کے لوگ ذرا ہیں ابھی، تو ادھر بہت ان کی بے عزتی ہوئی ہے، اور ایسی عالم آیا وچ از ویری ریئر کہ نریندر مودی جب جوابی تقریر کر رہا تھا تو اس نے ایک مرتبہ پانی بھی پیا جو کہ نوٹس کیا گیا ہے۔ تو پھر جو انڈیا کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے میرا خیال ہے وہ نریندر مودی کو خود پر بوجھ محسوس کرنا شروع کر دے گا، انڈیا کا کارپوریٹ سیکٹر، آئی تھنک سو۔ تو اس کی وجہ سے اس کا اقتدار خطرے میں بھی پڑ سکتا ہے، اور وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے میرا خیال ہے پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر بھی کر سکتا ہے، ٹو ٹیل ہز پیپل کہ جی میں نے پاکستان کو پھر سے سبق سکھایا ہے یا جواب دیا ہے۔ انڈیا کے لیے انٹرنیشنلی بھی پھر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، یا پاکستان کے ساتھ پھر کوئی ایڈونچر کرنا چاہے گا، کیونکہ نیریٹو ابھی ہی نہیں، ہے۔ میں انٹرنیشنل تو گیا بھاڑ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھارت کو میں سمجھانے کی آپ کو یہ کوشش کر رہا ہوں، اور اپنے دیکھنے والوں کو، اور میری بات پاکستان میں بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ہم تھوڑے سے، انگریزی کا ایک لفظ ہے کمپلیسنٹ، ہم ایزی ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ اس نے ہمارے ساتھ پنگا لیا تھا، ہم نے اس کو جواب دے دیا، ختم کر دیا۔ تو جب بات کرتا ہوں کہ نہیں یار بھارت پر توجہ رکھو، تو لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے، پاگل ہے، میں بکواس کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ ہمارا سابقہ پروگرام تھا، آپ نے اس میں شروع کیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ماشاءاللہ اتنے پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ ہمیں یعنی فیٹ اف کی دوبارہ گرے لسٹ میں ڈلوا دیں گے، مطلب اس طرح کی چسکا فروشی۔ بنیادی طور پر ہم ایک غیر ذمہ دار قوم ہے، تو سوالات بھی ایسے کرتے ہیں، موضوعات بھی ایسے دیکھتے ہیں،
ہم تو ویک پوائنٹ ہے ہمارا. انٹرٹینمنٹ کے آدمی ہیں، بنیادی طور پر الحمرا تھیٹر کی جگتوں کے بندے ہیں، اور لیکن میرے جیسے بندے بیٹھ کے سیاسی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ امان اللہ مرحوم کی یاد میں کچھ نہ کچھ ان کی روایات پر عمل کیا جائے. میرا جو بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی اپنے عوام کی بے پناہ اکثریت کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ انہوں نے حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کو فیصلہ کن شکست دی ہے. ان کی میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شاید ٹیمپٹ ہو سکتا ہے کہ وائی ناٹ ٹو گو فار این ادر راؤنڈ آف وار ود پاکستان. اور سر یہ ہم اسی سال کے اندر اندر ود ان اے فیو منتھس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. مجھے خدشہ ہے، اور میں اس دعا کے ساتھ اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں. سر بٹ آف کورس پریپیئرڈ تو رہنا چاہیے ہمیں. خیر، شاید سر اس پروگرام کے تھرو لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. شاید دیکھتے ہیں سر میمز بنانے کے علاوہ کیا کرتی ہے پاکستانی عوام، کہ اب کیا ہوگا اگلی بار. بٹ وہی بات ہے سر کہ بیفور دا ایئر اینڈس ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. جی بہت زیادہ. چلے سر پھر آئی گیس یہ چیزیں پھر نیا ٹرن لے لیں گی، اینڈ مے بی ناٹ اے گڈ ٹرن. دیکھتے ہیں سر. لیٹس کنکلوڈ آور پروگرام آن دس نوٹ کہ چلیں کچھ دنوں تک کیئرفل رہیں، سیڈ اینڈ کیئرفل نوٹ کہ کچھ عرصے تک ہمیں بھی کیئرفل رہنا چاہیے. ناظرین، اس نوٹ پر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں کیئرفل ایز عوام بھی رہنا چاہیے، حکومت کو، آرم فورسز کو، سب کو. لیکن کیا کرے گا انڈیا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جو بھی ہے ہمیں کیئرفل رہنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ تک کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.